تو عید کے مبارک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیٹھی سے آج میں سوال کر لیتی ہوں. اوہ تیری خیر ہو جائے. خیر یہ ہے, اچھا شر کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک. 2-3 مہینے آپ نے ویسے دیے ہوئے ہیں. اچھا وہ کس لیے؟ آپ نے کہا تو 2-3 مہینے لگیں گے. اب آپ کے ویور جانتے ہیں کس چیز میں لگیں گے, وہ ڈھونڈیں گے. آپ کا دو. فیوریٹ سانگ ہے نا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا, یہ آپ سن رہے تھے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عیدی بھی ملتی ہے. عیدی تمہیں تو نہیں ملے گی, یہ تو میں بتا دوں تمہیں. آپ کے ویورز کو ملے گی, ویورز کو جو ہے وہ پیار محبت ملے گی, یہی عیدی ہو سکتی ہے اور کیا. آپ کی طرف سے ہم انہیں عیدی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ یوں اچھا کہ ظاہر ہے آپ ان کو ڈسپیچ تو نہیں کر سکتے, چیکس بھی نہیں بھیج سکتے, ان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر الزام لگ جائے گا فائنینشیل ٹرانزیکشن, وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ پیسے کہاں سے آئے. ہاں کہاں سے آئے آپ ثابت کریں, منی ٹریل دیں. منی ٹریل دیں. تو پھر عیدی دینے کی ایک ہی صورت بچتی ہے کہ آج کا سارا شو ان کے سوالوں پر مبنی ہو. واہ اچھا, ڈائریکٹ آپ سے ان تک ٹرانزیکشن ہو جائے گی. کرو یار, آج سارے بڑے سوال آ رہے تھے جو آپ لوگ نہیں کرتے تھے. ہاں نہیں, وہ وقت کی کمی اور کرنٹ افیئرس کے اجزام کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے, لیکن آج کے شو میں ہم عیدی آپ کے ویورز کے لیے سارا نام کر رہے ہیں شو ان کے سوالوں. چلو ڈن کرو یار, لیٹ می لک انٹو دی کیمرا اینڈ گیٹ آن ود اٹ. ہاں جی بالکل. تو براہ راست اب آپ سے مخاطب ہوں گے, اور ظہیر فیصل آباد سے کیا جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے؟ سر معاشروں کے عروج اور زوال کی کہانیاں تو آپ نے سنی ہے, تاریخ آپ نے دیکھی ہوگی, جس طرح سے ہماری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے. نون لیگ اور پیپل پارٹی کی کوتاہیاں کہہ لیں یا خان صاحب کی مہربانی کہہ لیں, جیسے بھی ہوا, اب اس پولرائزیشن کو کس طریقے سے سمیٹا جا سکتا ہے, اور ہمارا جو ملک ہے ایک قوم کے طور پر اگر ابھرنا چاہے تو ہماری سیاسی پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے یہ جو قوم ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. جس طریقے سے آج کل عوام جو ہے 2 قبیلوں میں بٹ گئی ہے, اس کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں؟ اور حل تو بڑے ہوتے ہیں, اگر مسئلہ ہو تو اس کا حل تو ہوتا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو سینئر لوگ ہیں, آر دے ریڈی ٹو ہیو اے سولوشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے ایک وقت آئے گا کہ مجبوری ہوگی سب کی کہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. شاید وہ وقت آج نہیں ہے مگر کل آئے گا وہ وقت. تو وہ جب وقت آئے گا تو کس قسم کی سولوشن نکلے گی یا نکل سکتی ہے, میں اسی کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی سولوشن نکلے گی وہ پارلیمنٹ کے اندر نکلے گی. پارلیمنٹ کے باہر وہ نکلے گی تو وہ اس کا کوئی معنی نہیں پائے گی. سو پارلیمنٹ کے اندر ایک سولوشن نکلے گی. اس سولوشن کے تحت ایک الیکشن کے اوپر معاہدہ ہوگا کہ اگلی الیکشن کب ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, اور کیا اس کے رولز ہوں گے. دوسرا یہ کہ اس الیکشن کے اندر کون سی سیاسی جماعتیں انوالو ہوں گی, پارٹیسپیٹ کریں گی. اور تیسرا یہ کہ آگے جا کے کس قسم کی ہائیبرڈ اسٹیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا, یا آئینی طور پہ یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی معاہدے کے تحت. بیکاز میرا خیال ہے کہ یہ اب ہائیبرڈ ماڈل جو ہے نا, اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پہلے بھی ایک قسم کا ہائیبرڈ ماڈل ہوتا تھا مگر وہ ان سین ان ریٹن ہوتا تھا. جب سے یہ خان صاحب نے یہ سیم پیج ہائیبرڈ ماڈل بنایا تو, اور اس کے بعد جب ان کی چھٹی ہوئی اس ہائیبرڈ ماڈل کی, تو ایک اور ہائیبرڈ ماڈل آ گیا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائیبرڈ ماڈل کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے کانٹورز کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ صورتحال ایسی ہوگی, مگر اب مجبوری یہی ہے کہ کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں نے, عمران خان کی سیاسی جماعت نے بھی ہائیبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کیا تھا, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور یقینی طور پہ اگر کوئی اور چوتھی پارٹی نکلتی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی ہائیبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کریں گی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ طے ہونی پڑیں گی. اس کے اندر پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر کہ عمران خان صاحب بھی اس میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس اور ایکسٹینشنز, اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا پڑے گا اور اتفاق کرنا پڑے گا. تو یہ سارے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ملک بچے گا اسی صورت میں کہ ان سب کے حل نکالیں گے, اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے حل نکل آئیں گے. اور وقت تھوڑا دور ہے مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
چل اب سعودی عرب سے ساجد ملک صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف نے جو ہارڈ اسٹیٹ کی طرف اشارہ کیا ہے سر، ہم ادھر سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں، ادھر قانون کی عملداری ہے، کوئی قانون نہیں توڑتا۔ ہمارے پاکستانی بھائی بھی آتے ہیں تو وہ بھی قانون نہیں توڑتے، اشارے پہ اشارے رک جائیں گے۔ اور اگر آپ بڑی گاڑی چلا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، چیک پوسٹ آئے گی سر روڈ پہ، خود اپنی لائٹ کے بن کے اندر آن کریں گے، شرطے سے اجازت لیں گے کہ جائیں یا نہ جائیں، وہ اجازت دے گا تو آگے جائیں گے، نہیں تو نیچے ڈرائیور خود اتر کے اپنے کاغذ چیک کرائے گا۔ کسی کے سر مجال نہیں ہے کہ ادھر کو قانون توڑے سر۔ رات میں لوگ کوئی غار سور پہ جا رہا ہے، کوئی غار ہرا پہ جا رہا ہے، کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کوئی لوٹ لٹیہ نہیں ہے سر۔ آرام سکون سے دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، ہر آدمی قانون کے نیچے چل رہا ہے سر۔ تو میرا سر سوال یہ ہے کہ جو آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہارڈ اسٹیٹ یہ ہے کہ ہر آدمی قانون کے نیچے آئے گا، ٹیکس کا نظام صحیح ہوگا۔ ادھر تو سر روٹی کا تندور بغیر لائسنس کے کوئی نہیں لگا سکتا، اگر روٹی کے تندور والا بھی ٹیکس نہیں دے گا تو بلدی آئے گی اس تندور بند کر دے گی۔ تو سر آرمی چیف کا اشارہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہے، کیا پاکستان اس طرح ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائے گا؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ہر بندہ وہاں قانون کی کو اوبے کرتا ہے اور قانون کی بالادستی ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، امیر ہو غریب ہو پاورفل ہو نان پاورفل ہو۔ تو جواب تو آپ نے دے ہی دیا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ جب گورا یہاں سے چھوڑ کے گیا پاکستان اور انڈیا کو، تو 1950s میں مجھے یاد ہے آج تک کہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو سائیکل کے اوپر جاتے تھے، اور جب شام پڑتی تھی تو وہ ایک ڈائنامو ہوتا تھا، وہ سائیکل پہ لگا ہوتا تھا، جس کے ساتھ سائیکل کی لائٹ پیچھے اور آگے نظر آتی تھی، اور اگر وہ لائٹ نہ جلتی تو اسی وقت عام کنسٹیبل سڑک پہ کھڑا آپ کا چلان کرتا تھا۔ کوئی لین دین نہیں ہوتی تھی، کوئی پیسے کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی یہ نہیں ہوتا تھا تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں کون ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اسٹریٹ اوے چلان ہو جاتا تھا۔ یہ گورا یہ قانون چھوڑ کے گیا تھا اور یہ ماحول چھوڑ کے گیا تھا کہ قانون کی بالادستی تھی اوپر سے لے کے نیچے تک۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب پیسہ چلتا ہے، اب فائلوں پہ پہیے لگتے ہیں اور سفارشیں چلتی ہیں، میرٹ کے اوپر کام نہیں ہوتا، اور سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ خود قانون کی بالادستی نہیں کرتے، انفارچونیٹلی۔ اسی لیے یہ شور پڑا ہوتا ہے سارا وقت کہ جی آئین کیا ہے، اور آئین چیلنج ہو گیا، جوڈیشری میں یہ ہو رہا ہے، جوڈیشری میں وہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا کہ قانون کی بالادستی سب نے کرنی ہے اور کوئی سفارش نہیں ہونی اور کوئی رشتہ داری نہیں ہونی، تو اس وقت تک ایسے ہی ماحول رہے گا یہاں۔ جب ہمارے پاکستانی بھائی باہر جاتے ہیں تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، وہاں پولیس سب کے لیے ایک ہی ہے، اور اب تو انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہو تو وہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے اور اسی وقت آپ کا چلان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بھی آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، مگر بڑے پیمانے پہ تو قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ سارا وقت ہماری جو رولنگ کلاسز ہیں سب سے پہلے تو وہ قانون توڑتی ہیں۔ اگر وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو قانون توڑتے ہیں، اگر وہ اور کوئی بڑے کرائم کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو کوئی، اگر وہ کک بیکس دیتے ہیں تو کوئی نہیں، اگر وہ رشتہ داروں کو پروموٹ کرتے ہیں تو کچھ نہیں، اینڈ سو آن۔ تو مسئلہ تو ہمارا ہے، جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں دے آل ہیو ٹو اوبے دا لا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، قانون کی بالادستی، جو بھی قانون ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سخت ہو یا سافٹ ہو، وہ ڈکٹیٹرشپس میں زیادہ ہوتا ہے اور جمہوریت کے اندر کم ہی ہوتا ہے۔ جمہوریت کے اندر بہت سے ایونیوز ہوتے ہیں آپ کو اپیل کرنے کے، قانون کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، پوری ایک وکلا حضرات کی پروفیشن ہے جو گلٹی بھی ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ عدالتیں ہوتی ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے آگے ہر وقت ہوتے ہیں، اور عدالتیں جو ہے دے آر ناٹ، جسے کہتے ہیں امیکولیٹ نہیں ہوتی وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل ہیں ہمارے ملک میں جو کہ کچھ حد تک انڈیا میں بھی ہیں،